حکومت کا خاتمہ کر کے سامراجیت کی بنیاد رکھی۔ کربلا کا عنوان جتنی کثرت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی ٹاپک بیان ہوا ہے، کوئی عنوان بیان ہوا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر لکھا گیا ہے تو اس کو بھی کربلا کہتے ہیں۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد سب سے زیادہ کسی کی زندگی پر اگر قلم اٹھایا گیا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سارے لوگ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو بھوکے تھے، وہ تو پیاسے تھے، وہ تو مظلوم تھے، وہ تو بے کس تھے، وہ تو بے بس تھے، بے کسی اور بے بسی کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے کا ایک تصور کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بنا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، آپ اگر امام علی مقام کی زندگی پر غور کریں، بالخصوص میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ امام علی مقام کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل دین اللہ کا ایک بندہ، صرف ایک بندہ اپنے دور میں بچا لے جاتا ہے۔ اس بندے کے کاندھے کتنے مضبوط ہوں گے، وہ شخص کتنا جری ہوگا، وہ شخص کے اندر کتنی جرات ہوگی، اس شخص میں کتنی شجاعت ہوگی، اس شخص کا دماغ کتنا تیز ہوگا، اس شخص کا انداز زندگی کتنا خوبصورت ہوگا، اس شخص کے اندر انقلاب کا دائیا کس قدر مضبوط ہوگا کہ اللہ کا پورا دین ایک آدمی اپنے کندھوں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ کا دین تنے تنہا بچا لے اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، کربلا وہ تاریخ ہے، کربلا ایسی چیز ہے کہ جہاں سے ہر دور میں انقلاب کے سوتے پھوٹیں گے۔ اگر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین بے کس اور بے بس تھے تو یاد رکھنا، امام حسین جیسا بہادر، امام حسین جیسا شجاع، اللہ اکبر، پشت زمین اور چشم فلک نے ان کے دور کے بعد نہ دیکھا ہے، نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اندازہ کریں، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، صرف 72 لوگ ہیں، اور ان 72 لوگوں کے اندر حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں اور علی اصغر جیسے بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سب کے سب جوان نہیں، سب کے سب طاقتور نہیں، بلکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں۔ لیکن امام علی مقام 22,000 کا لشکر دیکھ کر کے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ اکبر، اب پوری دنیا کے اندر جو انقلاب کی تحریک چلے گی اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور ملتا ہوا ہوگا۔ اب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی کو بہادری کا جوہر ملے گا تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ملتا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی انقلاب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر حسینیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک ہندوستان ہی کو دیکھ لیجئے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں پر انگریزوں نے اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا اور اس وقت یہاں کی حکومت کا خاتمہ کر کے سامراجیت کی بنیاد رکھی۔ ایک بار درود شریف پڑھنے آپ سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میری گزارش ہے اگر آپ لوگ واقعی سننے کے لیے آئے ہیں تو مجھے کچھ بولنے دیں آپ، اور اہل منبر سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے منصب کا خیال کریں، اور ان کو چاہیے کہ وہ کسی مشاعرے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ امام عالی مقام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اہل منبر کو اپنے منصب کا خیال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں منبر پہ بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا خیال کریں۔ یہ جو یہاں سب آپ سب نیچے اترو، سب سیٹ سے اٹھائیں گا، نیچے ابھی بیٹھ جاؤ، ادھر سے آپ لوگ سب نیچے بیٹھ جاؤ، سب نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ سب لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل سینہ چھوڑ دیں، سب سینہ چھوڑ دیں، بالکل خاموش بیٹھ، سب سینہ چھوڑ دیں، ادھر سب نیچے بیٹھ جائیں، نیچے آرام سے، ایک کھڑے مت ہو، بیٹھ جاؤ، اور سب مل کے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میں آپ حضرات کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بے ادبی ہو، اس لیے کہ جن کے ذکر کے لیے آپ آئے ہیں ان ہستیوں کو آپ پہلے سمجھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ یا غوث المدد کہہ کے جیتے ہیں، جو غوث یا حسین اور یا حسن کہہ کے جیتے تھے یہ وہ ہستیاں ہیں۔ غوث پاک جس کا نام لیتے تھے بزرگی کی حیثیت سے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت میں ان بزرگوں کی بے ادبی کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے آپ کا بھی نقصان ہو اور ہمارا بھی نقصان ہو۔ اس لیے ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، مجھے گفتگو کرنے دے، وقت بڑا مختصر لے کر ہم آئے ہیں، ایک بات مجھے جو ہے وہ بات شروع کر لینے دیں۔ درود شریف پڑھ کے بلند آواز سے ذرا سا اظہار کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام علی مقام اس انقلابی شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اب انقلاب آئے گا تو اس انقلاب کے تار کہیں نہ کہیں کربلا سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر حرکت، جہد مسلسل، غیرت، حمیت، انقلاب کی جو روح پھونکی ہے امام علی مقام نے کہ ایک طرف وقت کی پوری حکومت ہو اور اس کی پوری طاقت ہو، پوری قوت ہو، ان کے گرگے موجود ہو، ان کے ضمیر فروش لوگ موجود ہو، ان کی ہڈیاں چوسنے والے، ان کے دلال اور ان کے گنڈے موجود ہوں، اور اگر حق کا جنازہ نکل رہا ہو تو انسان اکیلے کھڑا ہو جائے، یہ پرواہ نہ کرے کہ کون ساتھ دے رہا ہے کون ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حسین پاک کی زندگی نے بتایا اگر حق کے لیے انسان اکیلے کھڑا ہو تو وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور خدا جس کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ امام علی مقام کی زندگی بتا رہی ہے امام حق کے لیے اکیلے نکلے، حسین کل بے گھر کر دیے گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے کل حسین کو بے گھر کیا گیا تھا، لیکن حق کے لیے جان دینے کے بعد حسین پاک کی شان اتنی بلند ہوئی کہ حسین 3 دن بے گھر رہے اور قیامت تک کے لیے گھر گھر کر دیے۔ کیا بات ہے، بہت بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ امام علی مقام نے بتایا کہ انسان کے اندر جرأت چاہیے، جرأت، ہمت، وہ طاقت نہ دیکھے باطل کی، قوت نہ دیکھے، حکومت نہ دیکھے، بلکہ وہ حق کے لیے ڈٹے، اور امام علی مقام نے ڈٹ کر بتایا۔ تو امام حسین ایک جرأت
عظمت کا نام، امام حسین شجاعت کا نام، امام حسین انقلاب کا نام، امام حسین ایک تحریک کا نام، امام حسین اللہ اکبر بہادر نہیں بلکہ بہادری کو حسین کہتے ہیں، صرف مومن نہیں بلکہ ایمان کو حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر صرف عالم نہیں بلکہ علم کو حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر انقلابی نہیں بلکہ سراپا انقلاب کو حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راستہ دے دے میاں کو آنے کی، راستہ چھوڑ دیں بس خاموشی کے ساتھ، راستہ چھوڑ دیں، زیادہ کوہرام نہ کریں، غدر نہ کریں، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں بس۔ حضور سیدنا میاں صاحب قبلہ کو آنے دیں محبتوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، ذکر شہید کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غدر بازی نہ کریں، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تھوڑا سا راستہ۔ نیچے بیٹھو سب نیچے بیٹھو، ادھر مت کرو زیادہ، سب سجادہ مت بنو اپنے آپ کے لیے، نیچے بیٹھو سب نیچے بیٹھو، ہر کوئی اپنے آپ کو سجادہ بننے کی کوشش نہ کرے، سب نیچے بیٹھو، صرف سمنانی میاں صاحب قبلہ کو بیٹھا دیا، اب نیچے بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ، زیادہ غدر نہ کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ الحمدللہ چونکہ یہ سرزمین بریلی شریف کی سرزمین ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور ہمارے منبر پر خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور منانی میاں کے فرزند ارجمن نبیرہ حضور مفسر اعظم، نبیرہ حضور مفتی اعظم ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب سمنانی میاں، تو حضرت کی آمد بھی ہوئی، ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں، ایک بار پھر درود شریف بلند آواز سے پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام کی زندگی جو ہے وہ سراپا خلوص، سراپا انقلاب اور لوگوں کو تحریک دینے والی شخصیت ہے۔ جہاں امام حسین کی زندگی ہوگی دل کے اندر، انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں امام حسین ہوں گے وہ انسان کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ جس دل کے اندر امام حسین ہوں گے وہ کبھی باطل سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا لوگ مسلک کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مسلک کی سب سے پہلی جنگ اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ میدان کربلا میں ہوئی ہے، اور میدان کربلا میں اللہ اکبر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں طرف ٹوپیاں اور عمامے والے ہیں، دونوں طرف نماز اور اذان کا نام لینے والے ہیں، دونوں طرف قرآن کی بات کرنے والے ہیں، لیکن حق نبی اور آل نبی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی جنگ اگر کربلا میں ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ مسلک کی جنگ ہو رہی ہے، حقانیت کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو جس دل میں حسین بسیں گے اس دل کے اندر جو ہے کبھی باطل جگہ نہیں پا سکتا، کبھی باطل جو ہے وہ گھر نہیں پکڑ سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے انقلاب جہاں بھی آئے گا وہاں کہیں نہ کہیں دلوں کے تار حسینیت سے جڑ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ سے بھی مثال پیش کر رہا
تھا. اللہ اکبر. ذرا غور کرنا, ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے بزدل ہو گئے, ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے سے دور ہو گئے, ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے ہاتھوں میں شراب کے پیالے آ گئے, ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے لوگ نشے کی طرف بڑھ گئے, ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے آنکھیں پاپ دیکھنے لگی. ورنہ اللہ اکبر, جہاں حسینیت ہوگی وہاں ہوگا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے انقلاب کی آواز اگر کہیں سے گونجی تو ان لوگوں کا تعلق امام حسین اور کربلا سے تھا. آپ دیکھیں 1857 کے اندر سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ فضل خیر آبادی کا تعلق میدان کربلا سے تھا. اسی طرح سے مراد آباد کی سرزمین پر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو جو اسی ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جنگ کی جو ہے وہ اللہ اکبر پھانسی دی گئی اور انہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوما تھا. وہ شخصیت کا تعلق بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ میدان کربلا سے تھا. آپ دیکھتے چلے جائیں کربلا کے بعد ہر انقلابی اور حکومتوں کا مقابلہ کرنے والا, باطل کا مقابلہ کرنے والا, ہر ایک کا تعلق کربلا سے ملتا ہوا نظر آئے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ اکبر, جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد ابن حنبل جیسا مرد مجاہد جو مقابلہ کر رہا تھا اس کا تعلق بھی کربلا سے تھا. اسی طریقے سے جب اکبر کا فتنہ اٹھا تو اللہ اکبر مجدد الفسانی اس کا مقابلہ کرنے والی شخصیت کا تعلق بھی عقیدتوں کا میدان کربلا سے تھا. اور جب 14ویں صدی کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو ان سب کا مقابلہ کرنے والا 14ویں صدی کا مجدد ان کا تعلق بھی دل کا کربلا کی سرزمین سے تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. عشق محبت, عشق محبت. بہت ہندوستان میں جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے اس غریب نواز کا تعلق بھی کربلا سے ہے. جو اللہ کے دین کو نئی زندگی عطا کرتا ہے وہ محی الدین کو سلاجہ دستگیر کا تعلق بھی کربلا سے ہے. کر سکے اللہ اکبر قریب قیامت دجال کے فتنے کے لیے جو امام محمد مہدی زمین میں تشریف لائیں گے ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے. کیا بات, حق بیش. حسین اس شخصیت کا نام ہے جو ایک مرتبہ قربانی دے کے قیامت تک اللہ کا دین بچا رہے ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے, اب دھیان سے سننا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین بنتے کیسے ہیں, حسین بنتے کیسے ہیں. آج کی محفل کا اصل عنوان ہے حسین بنتے کیسے ہیں. تو یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ اکبر, حسین بننے کے لیے, حسین بننے کے لیے صرف جنگ کرنا کافی نہیں, حسین بننے کے لیے صرف باطل کا مقابلہ کرنا کافی نہیں, حسین بننے کے لیے اللہ اکبر صرف کوئی تحریک لے کے اٹھ کے کھڑے ہونا کافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین بنتے نہیں ہیں, حسین بنتے نہیں ہیں بلکہ حسین خدا کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. اور جب خدا کی طرف سے حسین کو بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو پیدا کیسے کیا جاتا ہے, تو یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہوں گا بلکہ اپنے امام اہل سنت کے لہجے میں کہوں گا کہ حسین بنتے کیسے ہیں. تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم پورے ہندوستان میں جب حسین بنتے کیسے ہیں تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بریلی سے آواز آتی حسین بنتے کیسے ہیں, لیکن جب بریلی میں بیٹھ کر کہیں گے تو میں یہ کہتا ہوں روضہ رضا سے آواز آتی ہے حسین بنتے کیسے ہیں, تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ دینت پہ لاکھوں سلام. میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا, ذرا غور کرنا, اللہ اکبر, تم
بنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے. بڑے بڑے علماء، محدثین، مفکرین، داعیان دین سب بنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے. لیکن حسین کس کے خون سے بنے؟ تو میرے امام کہتے ہیں حسین کو کسی ایرے گہرے کے خون سے نہیں بلکہ خیر الرسول کے خون سے بنایا. اور خیر الرسول کا خون کیا ہے؟ ذرا اس پہ توجہ کریں. رسول نہیں، خیر الرسل. اس لیے کہ سب رسول عزت والے، سب رسول شان والے، سب رسول مقام والے، سب رسول مرتبے والے، لیکن جو شان خیر الرسول کو حاصل ہے وہ شان کسی رسول کو حاصل نہیں. کیونکہ میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بریلی والوں، پوری دنیا میں جو عاشق رسول بریلی والے کا ڈنکا بج رہا ہے وہ اسی عشق و محبت کی بنیاد پہ بج رہا ہے کہ 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہ کہہ سکا جو تمہاری زمین کے امام احمد رضا نے کہا. کیا بات ہے باپ، اور ان کی وجہ سے تم پوری دنیا میں عزت پا گئے. کیا بات. بریلی والوں، پوری دنیا میں تمہاری عزت نہ تمہارے کاروبار کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے نسب کی وجہ سے ہے، نہ تمہارے علم کی وجہ سے ہے. کوئی بھی بریلی کا باشندہ کہیں بھی جا کے کہے میں بریلی سے آیا ہوں تو سامنے والا یہ نہیں دیکھتا علم کتنا ہے، نسب کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے. بس بریلی سن کر کے عقیدت سے نظریں جھک جاتی. کیا بات ہے. تمہیں عزت ملی اس امام کی وجہ سے. اب وہ امام باتیں کیسی کرتا ہے؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیا تجھے احمد رضا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کوئی ایسی بولی بولتا ہو تو لا کے بتاؤ. کیا بات، کیا بات. کیا کہنے، توجہ کریں. امام حسین آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریں. میرے امام کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کہ امام حسین کو نبی کے خون سے بنایا. خمیر. اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کچھ بولنا پڑے گا. یہ محفل غزل نہیں کہ واہ واہ سے کام چلے، یہ محفل ذکر